Islamic philosophy of education. Philosophy and education are two sides of a coin. और philosophy वो wisdom है जो कि हम maturity के साथ mature thinking के बाद हासिल करते हैं, और education उसी practical application को कहा जाता है कि जो हम ideas हमारी actions के through हम translate करते हैं. इस्लाम कोई सिर्फ एक belief नहीं है, अकीदा नहीं है, बल्कि हमें code of conduct बताता है कि किसी भी इंसान की अगर ज़िंदगी spend करनी है तो उसके लिए पूरी ज़िंदगी का एक निसाब दे दिया जाता है, तो कंप्लीट एक कोड ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड करता है हमें. अगर हम ये देखें तो जो फ़िलॉसफ़ी और इस्लाम में जो मेजर एरियाज़ हैं फ़िलॉसफ़ी के, उसको किस तरह से हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. जैसे कि फ़िलॉसफ़ी है मेटाफिज़िक्स का एक हिस्सा, ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी इज़ रियलिटी. इस्लाम की क्या रियलिटी है और इस्लाम में क्या रियलिटीज़ की बातें करते हैं, क्योंकि जो मेटाफिज़िक्स है वो रियलिटी पे बात करती है कि नेचर ऑफ यूनिवर्स है तो वो किस तरह से है, किस तरह से हमें यहाँ पे रहना है, उसकी क्या रियलिटी है, इंसान की नेचर की क्या रियलिटी है, इंसान की खुद की क्या रियलिटी है. एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिस अगर ऑन्टोलॉजी में हम देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं कि व्हाट थिंग्स एग्जिस्ट. स्टार्स, यूनिकॉर्न्स, नंबर्स. स्टार्स और ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं. यूनिकॉर्न की इस्लाम में कोई भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई रियलिटी नहीं है इस्लाम में. और जो कैटेगरीज हैं, नंबर्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनके बारे में सवाल होता है कि क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या वो कोई आइडियाज हैं. इस तरह की कोई और जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती. व्हाट डज द वर्ब टू बी मीन. किसी भी इंसान की किसी भी चीज़ की का होना, किसी भी एग्जिस्टेंस का होना, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो कितनी मायने रखती है. इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमें नज़र आते हैं. हम ज़रूरी नहीं है कोई वो आपको नज़र आए, लेकिन हम वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जिनको इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, समझा जाता है. ऑन्टोलॉजी और इस्लाम में अगर हम देखें तो जो प्रॉब्लम ऑफ ऑन्टोलॉजी स्टार्ट होती है वो होती है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से, जिसमें ये सवाल होता है कि इंसान की नेचर कैसी होनी चाहिए. इंसान की नेचर बेस करती है कुरान और फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स से, कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियंस के साथ जिस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड किया है, जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका और जो अतवार उन्होंने इस्तेमाल किए, जो अपनाए हैं, उसी वही रियलिटी है इस्लाम में. और उसी को हमें फर्दर लेके जाना है. जो ऑन्टोलॉजिकल स्पेकुलेशंस हैं जो कि इस्लाम में हमें नज़र आती हैं कि कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, जिसमें आप ये देखते हैं कि हमें इस्लामिक बिलीफ को एक्सप्लेन करना है, हमें उन बिलीफ को जो कि इस्लाम में मना किए गए हैं, हराम करार दिए गए हैं, हमें उनसे बचना है. और जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उनको हम किस तरह से उनसे एस्केप कर सकते हैं, हम किस तरह से रोक सकते हैं अपने आप को. और फिर इस तरह के आंसर्स भी दें जो कि इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि इस्लाम में पूछे जाते हैं, तो उनके आंसर भी प्रॉपर तरीके से हम बता सकें. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अगर देखें, जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है रियलिटी में, कि वो मुस्लिम थिंकर्स के जहनों में क्या आती है. मुसलमान ये समझते हैं कि एग्जिस्टेंस इज ऑफ टू काइंड्स, गॉड एंड यूनिवर्स. अल्लाह की और यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है और वही रियलिटी है. यूनिवर्स बगैर किसी क्रिएटर के नहीं पॉसिबल. और मुसलमानों का बिलीफ ये है कि जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, या जितने भी ये गैलेक्सीज हैं, जितने भी हमें नज़र आता है, जो भी हमें नज़र आता है या हमें पता है, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने खल्क की हैं. फिनोमिनल वर्ल्ड भी रियल है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी रियल है. हमें किस तरह से अपनी माइंड और बॉडी को इंटरैक्ट करना है. और इस्लाम में ये चीज़ भी बताई गई है कि अगर कोई चीज़, हर एक चीज़ क्रिएट की गई है, और डेफिनेटली जब क्रिएट की गई है तो उसका कोई ना कोई क्रिएटर है. और हम इसकी जो एविडेंस है वो ये है कि अल्लाह ने कुरान में जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, जितनी भी चीज़ें अंबिया को बताई हैं, उस वो चीज़ प्रूफ हो रही है. और वो चीज़ विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक एविडेंस नज़र आती है. तो क्रिएटर की जितनी भी चीज़ें हैं वो क्रिएशन
انسانوں کو جتنی بھی نظر آتی ہے وہ کریٹر کی آئیڈینٹی شو کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جو ہم چیز چینج سمجھتے ہیں، جو چینجز آتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس حدیث آتی ہیں، جو احادیث ملتی ہیں، ان کے تھرو ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک چیز دوسری چیز سے الگ ہے اور کس طرح سے چینجز آتے ہیں. گاڈ اٹرنل ہے اور ایک ہڈن ہے، اٹرنل ہے اور پاورفل ہے. نیچر آف ہیومن نیچر اگر دیکھیں تو یہ وہ سول ہے، جو یہ روح ہے، اس کی باڈی کے ساتھ کنیکشن ہے تو ہی وہ ٹھیک نظر آتی ہے، وہ تو ہی ہمیں ہارمونس وے میں نظر آتی ہے. اور یہ کنیکٹیوٹی سپیریورٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں مسلمانوں کو اشرف المخلوقات کے طور پہ ایک کانشیس گفٹ پرووائڈ کیا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے ان سے سب سے زیادہ ٹاپ پوزیشن جو ہے وہ اسلام میں اور مسلمانوں کو اسلام میں اسلامک پوائنٹ آف ویو میں اگر یہ دیکھیں تو وہ مسلمانوں کو وہ انسانوں کو دی گئی ہے. ریالٹی آف یونیورس اور مین آر پرپسفل. Ultimate reality, God is beyond any limitation and is pure and absolute power. God کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ان کا پاور بھی بہت پیور ہے اور الٹیمیٹ ہے. اگر ہم اپسٹمالوجی آف اسلام کو دیکھیں تو برانچ آف فلاسفی جو کہ نالج سے ڈیل کرتی ہے، تو اسلامک فلاسفی میں اس چیز کو علم کے نام سے، علم کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. عربک میں جو نالج ہے اس کو علم کہا جاتا ہے. علم وہ چیز ہے جو کہ ایک تھیری بھی ہے، ایک ایکشن بھی ہے اور ایک بیہیویئر بھی ہے. نالج ہم انسپریشن سے، ریولیشن سے، پروفٹ کی ایکسپیرینس سے، وہی جو ان کو ملی ہے ہمیں وہ نالج نظر آتی ہے، وہی ہم نالج سمجھتے ہیں. انٹیوشن نالج ہے جو کہ مسٹک ایکسپیرینسز کے ساتھ الہامی طور پہ جو انسانوں کو ملتی ہے اس کو نالج وہاں سے ہمیں نالج ملتی ہے. انٹلیکچوئل نالج ہے کہ آپ بکس پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ احادیث پڑھتے ہیں، احادیث کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد جو آپ کا انٹلیکٹ جو ڈیولپ ہوتا ہے. امپیریسزم ہے جو کہ آپ کے سینس سے آپ جتنی بھی نالج ایکوائر کرتے ہیں. لاجیکل نالج ہے جس میں آپ ڈفرینٹ چیزوں کے انالیسس کر کے، ڈفرینٹ چیزوں کے سینتھسس کر کے، کبھی چیزوں کو آپ الگ الگ کر کے، کبھی چیزوں کو آپ ملا کے جو لاجکس بناتے ہیں وہ نالج ہم حاصل کرتے ہیں. ایگزیولوجی آف اسلام دیکھیں تو ایگزیولوجی بیسکلی جو ایگزیو از ورڈی اینڈ لوگس از سائنس، یہ وہ تھیری آف ویلیو ہے جس کے تھرو ہم گڈنس اور ویلیوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے، ویلیوز کیا ہے. عربک نومنکلیچر اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں ویلیوز کے ریلیٹڈ تو اس کو قدر کہا جاتا ہے کہ ہماری اپروپریٹ میجرز کیا ہیں، ہم کس طرح سے کوئی بھی چیز انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی کوڈ آف ہمارا جو لائف ہے اس میں کس چیز کو ہم زیادہ قدر دیتے ہیں، اچھائی کو زیادہ قدر دیتے ہیں یا برائی کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اسلامک کانسیپٹ آف مورل ویلیوز از دیٹ کہ آپ سائنس کو کس طرح سے اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہیں. آپ کو ویلیوز یہ بتائے جاتے ہیں کہ آپ یہ ڈسکرائب کریں کہ کسی بھی انسان کو اپنے لیے کیسے بیہیو کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ہمارے جو ایم ہے ایکشنز کیسے ہونا چاہیے، ہماری جو 4 ڈائریکشنز دی گئی ہیں مورل ویلیوز کی. ہمارا فیتھ کہ صحیح کیا ہے اور سنسیریٹی کیا ہے، ہم دوسروں کے ساتھ سچائی کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ پیش آئیں. ہمارا بلیف یہ ہے کہ ہم نہ صرف دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ، بلکہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش آئیں اور ان کی مدد کریں. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو کسی چیریٹی کی ضرورت ہے تو ہم ان کو چیریٹی پرووائڈ کریں. اچھے سٹیزنز بنیں. اچھے سٹیزنز کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر ایک کا خیال رکھیں، آپ اپنے شہر کا خیال رکھیں، اپنے علاقے کا خیال رکھیں. انڈیویجول صرف اپنی فرم جو سول ہے اس کے لیے انڈرسٹینڈ کریں کہ کس طرح سے ہمیں اتنا زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ کسی بھی قسم کے حالات ہوں تو وہاں پہ اس کو گھبرانا نہیں چاہیے. ایپلیکیشن آف اسلامک فلاسفی ان ایجوکیشن اگر دیکھیں تو اس کی جو امپلیکیشنز ہمیں ٹیچنگ پروسیس میں نظر آتی ہیں، تو ٹیچرز کا کام ہے کہ قرآن کے بارے میں
جو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، جو فرسٹ اسٹیپ میں نالج پرووائڈ کریں، اس کے بعد ایکسپیرینسز جو بیس کرتے ہیں وہ اسلام کے ساتھ ہوں اور جو کہ چینج نہیں ہو سکتے. اسلامک ایکسپیرینسز بتائیں کہ وہ احادیث میں کیا نظر آتا ہے، سنت میں کیا چیزیں نظر آتی ہیں، کس طرح سے جو ہمارے ولی اللہ کرتے تھے ہمیں اس طرح سے کرنا ہے. ہم بچوں کو اس طرح کی ایکسپیرینسز دیں جو کہ نالج اور اسکلز ان کو بڑھا سکیں. نالج اس طرح سے دیں کہ جو کہ ان کو اسلامک ویلیوز کی جو فیتھ ہے، ریلیجن ہے، اس میں ان کو انکریز کر سکیں، ان میں مضبوطی لے کر آ سکیں. کمٹمنٹ لے آئیں کہ ہمیں کس طرح سے ریلیجن میں کمٹمنٹ کرنی ہے، ریلیجن کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلنا ہے اور ریلیجن کے ساتھ سچائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اپنی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ڈیولپ کریں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو کریٹر ہیں وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی چاہیے کہ ہم ان کو اپنی ایک غلام کے طور پہ زندگی کو استعمال کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہمارے ماسٹر ہمیں دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل بردرہڈ کی ہم بات کریں تاکہ ایک مساوات کا ایلیمنٹ ہو اور سب کے ساتھ بردرہڈ یونٹی کے ساتھ ہم رہیں. لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم قریب لے کر آئیں، خدا کے قریب لے کر آئیں. جس طرح سے آپ لوگوں کے قریب ہوں گے تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ کس طرح سے آپ خدا کے قریب ہو سکتے ہیں. وہ اسی طریقے سے کہ جب آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لوگوں میں سینس آف پٹی اور فیتھ جو ہے وہ ڈیولپ کریں کہ احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ لوگوں کا احساس، غریبوں کا احساس، دوسروں کا احساس ڈیولپ کریں. اچھے انسان کی کوالٹیز ڈیولپ کی جائیں. اسلام ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو دیتا ہے اس میں فرام دا برتھ ٹل دی اینڈ جو ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ سکسیزفل نہ صرف یہاں پہ بلکہ آخرت میں بھی اس کی آپ کو بہت زیادہ اس کا اجر ملے گا.